بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم اظہر اقبال دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اس کا نام آیوڈین ہے۔ ایک ٹریس میں اسینشیل منرل ہے جو کہ آپ کی باڈی اسے خود پروڈیوس نہیں کر سکتی، آپ کو اس کو لینا پڑتا ہے، چاہے وہ ڈائٹ ہے چاہے فوڈ سپلیمنٹس ہیں۔ اس کی جو نارمل ریشو ہے بلڈ کے اندر وہ 150 مائکرو گرامز تک ہوتی ہے، جو کہ ایک اڈلٹ کی ریشو ہوتی ہے۔ اور جو لیکٹیٹنگ وومنز ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو، اور جو پریگننٹ ہوں، ان میں تقریباً 300 مائکرو گرامز تک اس کی ریکوائرمنٹ ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے۔ بیسیکلی کرتا کیا ہے آپ کی باڈی میں؟ ویسے اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں۔ بیسک فنکشن میں ہے کہ جو آپ کا تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کی T4 T3 فارمیشن میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ اس کے بغیر جو تھائرائڈ گلینڈ ہے آپ کا وہ پراپرلی T4 تھائروکسن اور T3 ٹرائی ایڈو تھائرونین کو پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آیوڈین جو ہے باڈی کے میٹابولزم میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ اسینشیل ٹریس منرل جو ہے آپ کی فوڈ کی انرجی کو باڈی کی انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی کے اندر سیلز کی گروتھ ہوتی ہے۔ باڈی کے پراپر میٹابولزم کے لیے، پراپر فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اس کی نارمل رینج کا باڈی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے جسم کے اندر آیوڈین کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہماری ایک ریزن ہے وہ ہے سیلینیم۔ اگر جسم میں سیلینیم کی کمی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آیوڈین کی بھی کمی باڈی میں آئے گی، کیونکہ سیلینیم اور آیوڈین مل کے تھائرائڈ گلینڈ کے جو فنکشنز ہیں، تھائرائڈ گلینڈ کے ہارمونز ہیں T3 T4 کو بنانے میں دونوں کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ T4 جو تھائروکسن ہے آپ کی اس کو T3 میں سیلینیم کنورٹ کرتا ہے۔ اگر جسم میں سیلینیم کی کمی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آیوڈین کی بھی کمی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیلینیم ہے وہ T4 جو کہ تھائروکسن کہلاتا ہے اس کو T3 میں کنورٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ T4 تھائروکسن بیسیکلی تھائرائڈ گلینڈ کے اندر ہی بنتی ہے، لیکن T3 جسم کے باقی حصوں میں بھی بنتی ہے، کیونکہ T3 یہ تھائروکسن T4 کا ایک بہت پوٹینٹ فارم ہوتی ہے، ایک ایکٹیو فارم ہوتی ہے۔ ویسے تو سیلینیم برازیل نٹ جسے جو برازیل بھی کہتے ہیں اس میں اچھی خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں برازیل نٹ کے اندر 16% کیلشیم ہوتا ہے، 94% میگنیشیم ہوتا ہے اور 13% آئرن ہوتا ہے۔ جو سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے وہ آیوڈین ڈپلیٹ فوڈز ہیں، یعنی کہ ایسی خوراک ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر آیوڈین کو کم کرنے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں، ایک اہم رول پلے کرتی ہیں۔ ان کچھ فوڈز کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری فوڈ ہے وہ ہے سوئے، جسے ہم سویابین بھی کہتے ہیں۔ کا جسم میں ایک اہم کردار ہے، یہ کولیسٹرول کو نیچے لے کے آتا ہے، ہارٹ ڈیزیز کے رسک کو کم سے کم کرتا ہے اور بونس منرل ڈینسٹی کو انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے باڈی میں۔ یہ اس کے فوائد، لیکن نقصان اس کا جو ہے، لیکن تھائرائڈ کے لیے اتنا اچھا کام نہیں کرتا، یہ آیوڈین کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فائٹو ایسٹروجن کی طرح بھی کام کرتا ہے، ایسٹروجن لائک کام کرتا ہے، اور خاص کر جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جو سیکنڈ ہماری ہے وہ ہے مکئی، کارن ہے۔ یہ بھی کسی حد تک جو ہے باڈی میں آیوڈین کو بلاک کرتی ہے، کی وجہ سے تھائرائڈ جو اپنا پراپرلی فنکشن پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ کروسیفیرس فوڈز ہیں، اول تو ان کا جسم کے اوپر بڑا ایک مائلڈ سا افیکٹ ہوتا ہے، آیوڈین کو بہت کم حد تک ڈسٹرب کرتی ہیں، آیوڈین کے باڈی میں جذاب کو، ایبزارپشن کے پروسیس کو بہت حد تک جو ہے نا کم کر دیتی ہیں، لیکن ان کا نقصان کم ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ سی فوڈ جیسے آپ فش وغیرہ ہوگی اور سی ویجیٹیبلز ہو گیا، سی کیلپ ٹائپ ہو گیا، ان کو اگر آپ ساتھ نہیں یوز کریں گے تو یہ کسی حد تک باڈی میں ان کا اثر رہے گا، تو کسی حد تک یہ آیوڈین کو بلاک کریں گی۔ لیکن اگر ان کو ہم پکا کے استعمال کریں گے تو ان کا کافی حد تک اثر ختم ہو جاتا ہے آیوڈین کو بلاک کرنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ فروٹس میں آیوڈین کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، میٹ وغیرہ، نٹس وغیرہ میں اس کی کوانٹٹی ماڈریٹ لیول کی ہوتی ہے، لیکن ایگز کے اندر آیوڈین کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سی کیلپ ہے، ایک سمندری سبزی بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر آیوڈین کافی اچھی کوانٹٹی میں پائی جاتی ہے۔ اس میں وٹامن اے، کے، کیلشیم، آئرن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ ڈرائڈ 100 گرامز سی کیلپ کے اندر پلس 350 ملی گرامز تک اس کی آیوڈین کی کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رائس ہیں، چاول ہیں، وہ بھی اس کو ڈپلیٹ کرتے ہیں آیوڈین کو، تو اس کو بھی ذرا کم سے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ مقدار میں چاول استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے آیوڈین کی ڈیفیشنسی باڈی میں آئے گی، اور ساتھ ہائپوتھائرائڈزم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ برومائن ہے، یہ ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے، اس کو اینڈوکرائن ڈسرپشن بھی بولتے ہیں۔ یہ باڈی کے اندر آیوڈین کی جو انجذاب، اس کی جو ایبزارپشن اس کو کم سے کم کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو باڈی کے اندر T4 T3 کی پروڈکشن ڈسٹرب ہوگی، جس کی نارمل رینج ہے باڈی کے اندر 3 to 5 مائکرو گرامز پر ml ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فلورائڈ ہے، ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کے دانتوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ دانتوں کا ایک مرض ہے کیریز، اس کے لیے اس کو کم کرنے کے اس کا اچھا خاصا کردار ہے۔ یہ اس کی جو نارمل رینج ہے باڈی کے اندر وہ
0.15 ppm तक होती है। ताज़ा पानी के अंदर जिसकी क्वांटिटी है वो राउंड अबाउट 0.1 ppm से लेके तकरीबन 100 ppm तक होती है। इसके फ़वाइद में जो है वो आपके पास ये लंबर स्पाइन, बोन्स, मिनरल डेंसिटी को और साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है बॉडी के अंदर उसे स्ट्रॉन्ग करता है, उसे इनहेंस करता है, उसे बढ़ाता है। लेकिन नुकसानात में क्या है, ये बॉडी आयोडीन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से T3 T4 की प्रोडक्शन है वो कम से कम होगी। अगर आप पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर इसकी क्वांटिटी पानी के अंदर कम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और केमिकल है परक्लोरेट। एक ऐसा केमिकल है जो कि पानी को साफ करने के लिए, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी आयोडीन को ब्लॉक करता है। लेकिन इसके अलावा पोटेशियम परक्लोरेट जो है एक ऐसा केमिकल है जो कि जिसका ग्रेव डिजीज के अंदर अच्छा खासा रोल है, ये थायराइड ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन को रोकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि हमल को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके इस्तेमाल से भी बॉडी के अंदर आयोडीन की ब्लॉकेज होगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।